الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصاً على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے اور مسلم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی شان اور عظمت والے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ بھی عظمت والے ہیں.
نبی کے اہل بیت کی نسبت بھی نبی کی طرف ہے اور نبی کے صحابہ کی نسبت بھی نبی کی طرف ہے۔ اس لیے یہ دونوں عظمت والے اور شان والے ہیں۔ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے در والے ہیں۔ پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ جماعت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت ہے۔ اس لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ والا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ والا زمانہ، یعنی کہ صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ فرمایا ان زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا زمانہ، کیونکہ نبی کا زمانہ وہی تھا نا جب صحابہ کرام تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس زمانے میں موجود تھے اس وقت صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو اس لیے یہ جماعت تمام امتوں سے افضل ہے، ہر زمانے کی امت سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت، پھر اس جماعت کے اندر، صحابہ کی جماعت کے اندر اور ان لوگوں کے اندر مراتب اور عظمت کے لحاظ سے مختلف درجات اور مراتب ہیں۔ شان کے لحاظ سے بعض صحابہ دوسرے بعض صحابہ سے افضل ہیں، جیسا کہ تمام صحابہ کی جماعت میں سے سب سے افضل ہمارا ایمان ہے اور سب سے اعلیٰ مرتبے والے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد باقی جو 6 عشرہ مبشرہ ہیں وہ افضل ہیں۔ اسی طرح مراتب کے لحاظ سے بھی صحابہ کرام ایک دوسرے سے افضل ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل تو خود میرے محبوب نے فرمایا کہ میری جماعت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق، سب سے اعلم عالم اور سب سے اقرا قاری، سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے قاری میری صحابہ کی جماعت میں سے فرمایا ابو بکر ہے۔ انبیاء کے بعد انسانوں میں اگر کوئی اعلیٰ درجہ رکھتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرح صحابہ کے اندر بھی مختلف مراتب عظمت کے لحاظ سے، پھر ان کے بعد اصحاب بدر، پھر اس کے بعد اصحاب احد، اسی طرح چلتے چلتے
اصحاب بیت رضوان، پھر وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، پھر وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے، تو یہ عظمت کے لحاظ سے صحابہ کے اندر بھی مراتب اللہ نے رکھی، لیکن بالاتفاق میرے پیغمبر کے یہ ساری جماعت شان والی ہے، عظمت والی ہے، اس لیے کہ یہ جو صحابیت کا درجہ ہوتا ہے یہ کوئی عبادات اور ریاضات کرنے سے نہیں ملتا، محنت کرنے سے نہیں ملتا۔ صحابیت کا درجہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت سے ملتا ہے، اس نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے ملتا ہے۔ جس شخص نے ایمان کی حالت کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت حاصل کر لی ہے اور پھر مرتے دم تک اسی ایمان پر باقی رہا، وہ میرے پیغمبر کا صحابی کہلواتا ہے۔ اس لیے صحابیت کا درجہ جب یہ عطائی ہے، وہبی ہے، کسبی نہیں ہے، تو پھر جس کو یہ درجہ حاصل ہوا وہ بھی عظمت والا بن گیا اور شان والا بن گیا۔ جیسا کہ حدیث پاک ہے، فرمایا عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے چن لیا، پسند کر لیا، منتخب کیا، اپنے بندوں میں سے نبی بنایا، رسول بنایا، واختار لی اصحابی، اور اللہ رب العزت نے میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا۔ تو صحابہ کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، خود اللہ نے میرے پیغمبر کے یاروں کو چن چن کر میرے پیغمبر کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ۔ جب بھی نبی علیہ السلام کا نام نامی آئے تو فوراً کہا کریں صلی اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے نظر ڈالی، نگاہ ڈالی بندوں کے دلوں پر، اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق انسانوں کے دلوں پر اللہ نے جب نگاہ ڈالی، فوجد قلب محمد، رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو، صاف ستھرے دل کو پایا، نظر آیا میرے پیغمبر کا دل، اتنا خوبصورت دل تھا، اللہ نے اسے منتخب کر کے اسے چن لیا، اور پھر ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے اسے نبی بنا کر مبعوث کر دیا۔ جو ایک صاف ستھرا دل نظر آیا اسے چن کر نبی بنا کر مبعوث کر دیا۔ جب نبی بنا کر مبعوث فرمایا، رب العالمین نے پھر دوبارہ نگاہ ڈالی باقی انسانوں کے دلوں پر، رب العالمین کو صحابہ کے قلوب صاف ستھرے نظر آئے، رب العالمین نے ان دلوں کو منتخب کیا اور ان دلوں کا انتخاب کر کے پسند کر کے اللہ نے ان کو میرے پیغمبر کا وزراء اور رفیق بنا دیا۔ تو صحابہ کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے خود فرمایا۔ صحابہ کے دلوں پر اللہ نے نگاہ ڈالی
اللہ کو پسند آئے اس لیے اللہ نے چن کر میرے پیغمبر کے ساتھی بنا دیا، میرے پیغمبر کے وزراء بنا دیا، ابو بکر کو وزیر بنانے والا، عمر فاروق کو میرے پیغمبر کا رفیق بنانے والا، عثمان غنی کو میرے پیغمبر کا دوست بنانے والا، حضرت علی کو میرے پیغمبر کا ساتھی بنانے والا، تمام صحابہ کو میرے پیغمبر کے لیے منتخب کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے انتخاب فرمایا ہے، یہ خود منتخب نہیں ہوئے، اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ فرمایا یہ صحابیت والا درجہ اللہ نے خود میرے پیغمبر کے صحابہ کو عطا فرمایا، اور پھر یہ صحابیت کا درجہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، کوئی کسبی نہیں ہے، محنت سے نہیں ملتا۔ اب دیکھیے کسی نے نا صحابیت کا درجہ اور عام انسان کا درجہ معلوم کرنے کے لیے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے سوال کیا، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی تھے، کہا مجھے بتائیے حضرت امیر معاویہ کا درجہ زیادہ ہے، وہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ افضل ہیں؟ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ فرمایا یہ کیسا سوال ہے، کن دو انسانوں کا تو مرتبہ معلوم کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی اگرچہ اللہ کے بہت نیک ولی، نیک انسان، اللہ کی عبادت کرنے والے انسان، اللہ سے ڈرنے والے انسان، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ سننا چاہتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کی صحبت میں، میرے پیغمبر کے ساتھ جب جہاد کے لیے نکلا کرتے تھے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، گھوڑا زور زور سے زمین پر قدم رکھتا، پاؤں مارتا، جس کی وجہ سے دھول اٹھتی اور گھوڑے کے نتنوں کے اندر ناک میں چلی جاتی اور وہاں پر جم جایا کرتی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے نتنوں میں جو جمنے والی دھول اور گرد و غبار ہے، عمر ابن عبدالعزیز اس دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی اگرچہ اللہ کے نیک بندے ہیں، بڑی عبادات کرنے والے ہیں، لیکن امیر معاویہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، اور صحابیت کا درجہ وہ درجہ ہے جو بندہ کتنی مرضی عبادات بھی کر لے، ریاضات بھی کر لے، وہ درجہ نہیں پا سکتا۔ اس لیے فرمایا امیر معاویہ کی شان بہت زیادہ ہے رضی اللہ تعالی۔ اور پھر کچھ منافقین ایمان کا دعویٰ کرنے لگے، کچھ یہودیوں نے ایمان کا دعویٰ کیا لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا، زبان سے صرف دعویٰ کر رہے تھے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا میرے پیغمبر انہیں کہیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرے پیغمبر یہ جو تیرے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، میرے پیغمبر تیرا دوست علی المرتضیٰ ہے، یہ تیرا دوست ابو ہریرہ ہے، عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، میرے پیغمبر ان منافقوں سے کہو، ان یہود و نصارہ سے کہو جب تک ابو بکر جیسا ایمان نہیں ہوگا میں تمہارا ایمان قبول نہیں کروں گا۔ اس لیے میں عرشوں سے قرآن نازل کرتا ہوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرے پیغمبر اگر یہ ایمان لے آئے ان لوگوں کی مثل جس طرح کے صحابہ ایمان لائے،
صحابہ کے ایمان کو کیا بنا دیا؟ معیار بنا دیا، ترازو بنا دیا۔ اگر کسی نے اپنا ایمان دیکھنا ہو کہ میرا ایمان ٹھیک ہے کہ نہیں، میرا ایمان رب کے ہاں قبول ہے کہ نہیں، تو پھر صحابہ کے ساتھ اپنا ایمان ملا، صحابہ کے ساتھ اپنے ایمان کو دیکھ کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا اور میرا ایمان کیسا ہے۔ اگر تو میرا ایمان بالکل صحابہ کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ابو بکر پر بھی میرا ایمان ہے، عمر فاروق پر بھی میرا ایمان ہے، عثمان غنی پر بھی میرا ایمان ہے، ابو سفیان پر بھی میرا ایمان ہے، امیر معاویہ پر بھی میرا ایمان ہے، ابو ہریرہ پر بھی میرا ایمان ہے، عبد الرحمن بن عوف پر بھی میرا ایمان ہے، حضرت طلحہ و زبیر پر بھی میرا ایمان ہے، عبداللہ ابن عباس پر بھی میرا ایمان ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تیرا ایمان ان سب کے ساتھ ملتا ہے تو پھر تیرا ایمان سلامت ہے، صحیح ہے، پھر تیرا ایمان سلامت اور صحیح ہے۔ اگر ان میں سے ایک کے ساتھ بھی ایمان نہ ملا، ایک پر بھی ایمان نہ ہوا، فرمایا تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ تو قرآن کا حوالہ ہے نا، فرمایا پہلی امتوں کے اندر 72 فرقے بنتے رہے اور میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے۔ کتنے فرقے بنیں گے؟ 73 فرقے بنیں گے۔ لوگوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کون سا فرقہ بہتر ہوگا، کون سا فرقہ کامیاب ہوگا، کون سا فرقہ نجات پانے والا ہوگا؟ تو میرے محبوب نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ بہتر ہے، وہ فرقہ نجات پانے والا ہے، وہ گروہ جنت میں جانے والا ہے جو میرے نقش قدم پر چلے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ ما انا علیہ و اصحابی، میرے نقش قدم پر بھی چلنے والا ہو اور میرے صحابہ کو بھی ماننے والا ہو۔ اس لیے فرمایا اگر نجات چاہتے ہیں، کامیابی، تو پھر بھی صحابہ کا نقش قدم ضروری ہے، صحابہ کی پیروی ضروری، صحابہ کی اتباع، صحابہ جیسا ایمان ضروری۔ کون صحابہ؟ ان صحابہ کے اوصاف قرآن خود بیان کرتا ہے، خود قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ان کے اوصاف۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ، والذین معہ اشداء، اور وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آئے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہوا کرتے ہیں۔ کافروں پر کیا ہوتے ہیں؟ یہ صحابہ کے اوصاف قرآن نے بیان کیے ہیں، میں نہیں بیان کر رہا، میرا استاد نہیں بیان کر رہا، خود رب بیان کر رہا ہے۔ خود کون بیان کر رہا ہے؟ رب اپنے پیغمبر کے صحابہ کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہوا کرتے ہیں، کافروں کو برداشت بھی نہیں کرتے۔ کیسے؟ مثال دیکھیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جنگ کے بعد ملاقات کرتا ہے اور ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے لگا اور کہتا ہے ابا جان دوران جنگ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میری تلوار کے سامنے آئے تھے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس وقت وہ ایمان نہیں لایا تھا، چھوڑ دیا تھا کیونکہ آپ میرے ابا ہیں، میں نے
اپنے ابا ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو نے تو چھوڑ دیا، تو چھوڑ دیا، لیکن اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں یہ کبھی نہ دیکھتا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، اور بیٹا ہونے کی وجہ سے میں تجھے کبھی جو ہے وہ معاف نہ کرتا، بلکہ میں نبی کا دشمن سمجھتے ہوئے تجھے قتل کر دیتا، کیونکہ اس وقت تو میرے نبی کا دشمن ہے، ایمان نہیں لے کر آیا میرے پیغمبر پر۔ اس لیے فرمایا شداء علی الکفار، کافروں پر کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں۔ جو ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کو بھی برداشت نہیں کر، کیونکہ نبی سے محبت ہے نا، اور سچی محبت ہے، پھر رشتہ داری نہیں دیکھنی۔ اب نبی سے محبت ہوگی پھر رشتہ داری پیچھے ہے، اللہ کا رسول پہلے، اللہ اور اس کا رسول پہلے، عقیدہ اور نظریہ پہلے، ایمان پہلے ہے، رشتہ داری بعد میں۔ اگر رشتہ دار ہمارے ساتھ ایمان کے اندر مطمئن نہیں تو پھر رشتہ دار نہیں۔ جس طرح کہ اصحاب کہف نے اعلان کیا تھا یہ خونی رشتہ دار تو ہیں لیکن نظریتاً ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، اور اصل چیز نظریہ ہے، خون نہیں ہے۔ خون تو قیامت کے دن جو ہے وہ بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، بھاگے گا خون، وہاں پر دوستی چلے گی تو تقوی اور پرہیزگاری اور ایمان کی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، پر متقی لوگ وہاں پر دوست ہوں گے، باقی سب دشمن بن جائیں گے۔ تو خون کی رشتہ داری اور جو ہے وہ تعلق کام نہیں آتا، نظریے والی رشتہ داری ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میرا نظریہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام پر میرا ایمان تھا اور تیرا ایمان نہیں تھا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، کبھی نہ چھوڑ دے۔ یہ ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت۔ اور پھر آگے فرمایا رحماء بینہم، رحماء، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اختلاف ہوا نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت، تو وہ ایک اجتہادی اختلاف تھا، رائے کا اختلاف تھا، ایک کی رائے اور تھی دوسرے کی رائے اور تھی، تو رائے کا اختلاف آپس میں ہو جاتا ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ کیسر روم کا بادشاہ جو ہے وہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس وقت آپس میں مسلمان ناراض ہیں، اب موقع ہے ان پر حملہ کیجئے اور ان کو ختم کیجئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہو گئی کہ روم کے بادشاہ کے یہ ارادے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور کہا کہ مجھے تیرے ارادوں کا بخوبی علم ہے، اور تو باز آ جا اپنے ارادوں سے، لعنتی کتے، باز آ جا اپنے ان ارادوں سے، اگر تو ان ارادوں پر استقامت اختیار کا ڈٹا رہا تو میں اور میرا چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مل کر تجھ پر حملہ کریں گے اور تجھے وہاں سے نکالیں گے بھی اور وہ زمینیں بھی اپنی قبضے میں کر لیں گے۔ صحابہ کے آپس کے اندر محبت اور کافروں پر سخت ہے۔ فرمایا اگرچہ حضرت علی سے میرا اختلاف ہے لیکن جب تجھ پر حملہ کریں گے تو پھر ہم مل کر تجھ پر حملہ کریں گے، اور وہ میرا چچا زاد بھائی ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل، آپس میں بڑے محبت و پیار کرنے والے، اور ان کی محبت خود قرآن نے بیان فرمایا میرے پیغمبر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، میرے پیغمبر وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان صحابہ کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی۔ کس نے محبت ڈالی؟ محبت ڈالنے والا کون ہے دلوں میں؟ اس لیے تعویذوں کے اندر محبت نہیں ہوتی ہیں، مرغا ذبح کرو اس کا خون لے کر آؤ اس کے ساتھ تعویذ لکھیں گے، پھر محبوب آپ کے قدموں میں ہیں، فٹ پاتھ پہ نجومی بیٹھے ہیں، ایک دفعہ آؤ اور اپنا ہاتھ چیک کراؤ، محبوب آپ کے قدموں میں،
محبت کون ڈالتا ہے دلوں میں؟ اللہ ڈالتا ہے۔ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر وَلَا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ ساری دنیا کا خزانہ بھی خرچ کر دیتے اس لیے کہ صحابہ کے دلوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، فرمایا میرے پیغمبر کبھی محبت پیدا نہ ہوتی جب تک اللہ ان کے دلوں کے اندر محبت نہ ڈالتا۔ تو آپ ساری دنیا کا خزانہ خرچ کرنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ ادھر ساری دنیا کا خزانہ، ادھر آپ فٹ پاتھ والے کو 5000 دے کر محبوب کو اپنے قدموں میں لانا چاہیے۔ اگر اللہ محبت نہ ڈالے کسی کے دل میں تو محبت نہیں آتی۔ ادھر ساری دنیا کا خزانہ، اور خزانہ خرچ کرنے والا بھی کون؟ اللہ کا پیغمبر، کوئی نجومی نہیں ہے، کوئی کاہن نہیں ہے، بلکہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا نبی ہے۔ فرمایا اگر آپ ساری دنیا کا خزانہ بھی خرچ کر ڈالتے اور اس وجہ سے خرچ کرتے کہ صحابہ کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، فرمایا کبھی نہ ہو سکتی۔ صحابہ کے دلوں میں محبت اس وقت پیدا ہوئی جب اللہ نے ڈالی۔ کس نے ڈالی؟ اس سے پہلے فرمایا وہ تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور دشمنی بھی سالہ سال چلتی آ رہی تھی، نسلیں ختم ہو گئی تھی دشمنی کی وجہ سے، قتل و غارت۔ لیکن جب صحابہ کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی تو ایک دوسرے کے اوپر جانیں قربان کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپس میں محبت، اہل بیت سے محبت، صحابہ کا احترام۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر جا رہے ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے گزرے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتراماً اس سواری کی لگام کو پکڑ لیا، لے کر چلنے لگے احتراماً۔ حضرت زید کہنے لگے عبداللہ ابن عباس یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے عالم دین، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو بڑی نسبتیں حاصل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امرنا، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ان نفعل بعلمائنا، کہ ہم اپنے علماء کا ادب و احترام کریں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، اس لیے میں آپ کا ادب اور احترام میں آپ کی سواری کی لگام کو پکڑ کر چل پڑا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے نیچے اترتے ہیں اور فوراً آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہاتھ کو بوسہ دینے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے، ہمیں بھی سکھلایا گیا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے۔ تو صحابہ تو اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے، یہ پھر نفرتوں کا کہاں سے جو ہے وہ ہیں، یہ نفرتیں کہاں سے پھیلا دی گئیں؟ یہ تاریخ نے پھیلائی ہیں۔ قرآن اور حدیث نے تو صحابہ کا پیار اور محبت بتایا ہے کہ صحابہ کتنا اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے تھے، اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو اہل بیت صرف مختص نہیں ہے چار جو ہے وہ افراد میں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل بیت نہیں، بلکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو اہل بیت یہ الگ ایک موضوع ہے، میں پہلے اس سے بیان کر چکا ہوں کہ اہل بیت کون ہیں۔ تو یہ صرف چار اہل بیت نہیں، اہل بیت اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ نبی علیہ السلام سب سے پہلے اہل بیت کا مصداق نبی کی بیویاں ہوتی ہیں۔ گھر والی کس کو کہا جاتا ہے؟ بیوی کو کہا جاتا ہے۔ اولاد تو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، شادیاں ہو گئیں تو اولاد اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی ہیں، بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ اپنے گھروں میں چلی گئی، بچوں نے اپنے الگ مکان بنا لیے، پیچھے گھر میں کون رہ گیا؟ صرف بیوی رہ گئی۔ خامن جب باہر جاتا ہے تو گھر کے اندر صرف بیوی ہوتی ہے نا، تو گھر والی وہی اہل بیت ہوتی ہے۔
تو نبی علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت ہیں، نبی علیہ السلام کی بیٹیاں اہل بیت ہیں، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اہل بیت نہیں ہیں۔ اگر وہ بیٹی ہونے کی وجہ سے اہل بیت ہیں تو بیٹیاں تو اور بھی ہیں، ان کے نام یاد کریں گے تو پتہ چلے گا اہل بیت کون کون۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، تو 4 بیٹیاں تھیں میرے پیغمبر کی۔ سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے تھی، تو اس لیے اہل بیت تو بہت زیادہ ہے۔ تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اہل بیت ہیں، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی چچا زاد بھائی ہیں، تو چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے اہل بیت ہیں، تو اور بھی چچا زاد بھائی تھے، تو رشتہ دار تو اور بھی ہیں، اس لیے وہ سارے اہل بیت ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ جو صحابہ کی جماعت ہے، اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی شان خود رب کے قرآن نے بیان فرمائی اور محمد الرسول اللہ نے خود بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سمجھ نصیب۔